بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین محترم، میں کل جڑا والا میں جو حالیہ ابھی واقعہ پیش آیا ہے اس حوالے سے بحیثیت پاکستانی ہونے کے، بحیثیت مسلمان ہونے کے اور بحیثیت امت محمدی میں ہونے کے میں اپنا احتجاج بھی ریکارڈ کرتا ہوں اور شدید شدید ترین مذمت کرتا ہوں، اور موجودہ حکومت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ اس ایکٹ کے اوپر اور اس طرح کا سنگین جرم کرنے والے لوگوں پر سخت سے سخت سزا عائد کرے، ان کو کیفر کردار تک پہنچائے اور اس بات کو یقینی بنائے کہ ملک پاکستان میں آئندہ کوئی بھی ایسا واقعہ پیش نہ آئے کہ جس سے نہ صرف ملک پاکستان کے مسلمانوں کا بلکہ عالم اسلام میں پوری اس دنیا کے اندر بسنے والے مسلمانوں کے ایمان جذبات مجروح نہ ہوں۔ یہ تو بحیثیت مسلمان میں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کیا ہے۔ میری دوسری گزارش خاص طور پر اپنے نوجوان مسلمان بہن بھائیوں سے ہے، اور خاص طور پر ان نوجوانوں سے جو جذبات میں آ جاتے ہیں اور جذبات میں آنے کے بعد وہ کسی غلط فیصلے کی طرف، غلط حرکت کی طرف قدم اٹھاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ توہین عدالت ہو، توہین مذہب ہو، توہین قرآن ہو، اس ہر چیز کے لیے ایک قانون بنا ہوا ہے۔ اگر ہم ان قوانین کی پابندی نہیں کریں گے تو عین ممکن ہے کہ ملک میں فساد کی ایک فضا پھیل جائے۔ ظاہری بات ہے، جب آپ کسی کے چرچ کو گرائیں گے، وہاں پر جلاؤ گھراؤ کریں گے، تو یہ عین ممکن ہے کہ ان کی طرف سے بھی کوئی رد عمل آئے، اور اسی طرح پھر خانہ جنگی کا ایک ماحول شروع ہو جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اگر آپ دیکھیں، سیرت طیبہ دیکھیں، ویسے تو قرآن پاک نے چھوٹے سے چھوٹے واقعے کو بڑے خوبصورتی سے بیان کیا ہے، لیکن اگر آپ سیرت طیبہ پڑھتے ہیں تو آپ کو ایسا ایسا واقعہ ملتا ہے، آپ یقین کریں آپ حیران ہوں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں فتح خیبر کے معاملے میں اگر آپ دیکھیں تو یہ وہ یہود تھے، اور ساتھ وہاں پر وہ بنو قریظہ وغیرہ وہ قبائل ان کے اتحادی تھے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کی، اسلام کے خلاف سازشیں کی، مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، اور کئی جنگوں میں شریک ہوئے۔ یہ ان کے ساتھ بھی جب جنگ ہوئی اور فتح ہوئی جب مسلمانوں کو، تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو تکلیف پہنچائی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے توہین رسالت کی تھی، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست تکلیف پہنچائی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قوانین بنا دیے وہاں پر۔ آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص یہود کے عبادت گاہوں کو نہیں تباہ کرے گا۔ یہ فتح کے بعد کا منظر ہے، ابھی پاکستان میں ایسا کوئی ماحول بنا نہیں ہے، یہ فتح کے بعد کا ہے کہ جب اگر آپ تاریخ یورپ پڑھیں تو اس میں کرسچنس کے جو نائٹ سے جب وہ فتح کرتے تھے تو اس شہر میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑتے تھے، کچھ بھی سلامت نہیں چھوڑتے تھے۔ لیکن اسلام نے کتنا خوبصورت ایک نظام دیا ہے کہ فتح ہوئی ہے، لوگ جوش میں ہیں، لوگ جذبے میں ہیں، بدرے کی آگ ان کی آنکھوں میں بھڑک رہی ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے ان کی عبادت گاہوں کو نہیں جلانا، اور فرمایا کہ ان کے علماء کو بھی نہیں مارنا، فرمایا ان بچوں کو بھی نہیں مارنا کہ جو تلوار نہ پکڑے ہوں۔ گویا جو معصوم بچے ہیں یا ایسے لڑکے نوجوان ہیں کہ جو جنگ میں شامل نہیں ہیں، شریک نہیں، ان کے ساتھ کوئی ایسا ہاتھا پائی نہیں کرنی، ان کی خواتین کو عزت دینی، اور فرمایا ان کی فصلوں کو تباہ نہیں کرنا۔ یہ باغ فتح وہی سے آیا، خیبر سے آیا ہوا ہے، ان کے باغات کو خراب نہیں کرنا۔ سامعین محترم، ہم اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، میرے پاس ابھی بھی یہ کتاب جو پڑھی ہوئی ہے، یہ انجیل، زبور اور اس میں سے مثال
اگر آپ میری اس جانب دیکھیں تو یہاں پر یہ بائبل مقدس پڑھی، ہمارے پاس یہ کتابیں پڑھی ہوتی ہیں، ہم پڑھتے ہیں، ہم نے کبھی ایسی بدتمیزی حرکت نہیں کی، کیونکہ ہم بھی اس کا بھی ویسے احترام کرتے ہیں جس میں ہم قرآن پاک کا احترام کرتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ بھی اللہ کا کلام ہے، قرآن پاک بھی اللہ کا کلام ہے۔ لہذا میری گزارش یہ ہے کہ پاکستان میں کسی کی بھی عبادت گاہ کو جلانے، دیکھیں قصور ایک شخص کا ہے یا دو لوگوں کا ہے، آپ ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں، یہ آپ کا ایک شہری ہونے کا بھی حق ہے، آپ کا مذہبی حق بھی ہے، یہ آپ کا اخلاقی حق بھی ہے، یہ آپ کا آئینی حق بھی ہے۔ لیکن کسی کی عبادت گاہ کو، خواہ وہ نان مسلم ہو، خواہ وہ کرسچن ہو، خواہ وہ یہودی ہو، خواہ وہ پارسی ہو، وہ سکھ ہو، وہ کوئی بھی ہو، کسی کی بھی عبادت گاہ کو جلانے کا کہیں پر حکم نہیں ہے، اور یہ ہمیں اسلام اجازت بھی نہیں دیتا اس بات کی۔ لہذا یہ جو خون خرابہ ہوا ہے، یہ جو جلاؤ گھراؤ ہوا ہے، میں اس کی سخت ترین مذمت کرتا ہوں۔ میں اپنے ان مسلمان بھائیوں کے نہ ساتھ کھڑا ہوں، نہ ہی میں ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس طرح چرچ کو جا کے خراب کیا، جلایا، تباہ کر دیا۔ یہ تو بالکل وہ جس طرح ہندوؤں نے کیا تھا بابری مسجد والا، یہ تو وہی منظر پیش ہو رہا تھا۔ اگر آپ دیکھیں وہ ویڈیو، جس طرح وہ شخص چھت پہ کڑا وہ ہتھوڑے مار کے توڑ رہا تھا سلیب کو، تو یہ تو وہی منظر آ رہا ہے۔ تو آپ کیا بھارت بنانا چاہتے ہیں اس پاکستان کو، کہ یہاں پر بھی آپ دوبارہ سے پھر دو قومی نظریہ کھڑا کریں گے؟ لہذا میری تمام نوجوانوں سے گزارش ہے کہ وہ ایسی حرکات و سکنات سے نہ صرف باز آئیں، بلکہ اپنا اور پاکستان کے اثاثوں کا بھی خیال کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔